السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے ٹاپک کے بارے میں مجھ سے میرے شاگردوں نے باقاعدہ پوچھا۔ میرے جو ہم سفر ساتھی ہیں ان کے کامنٹس میں نے باقاعدہ خود پڑھے کہ حضرت آپ حمزات کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ حمزات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حمزات کے بارے میں کیا فرمایا اور اس حمزات کے شر سے ہم کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ حمزات کے وار نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کسی جنات کا اتار کر سکتے ہیں، کسی آسیب کا اتار کر سکتے ہیں، کسی جنات کو تو آپ حاضر کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، لیکن وہ حمزات جو آپ کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، یا جادو کی وجہ سے، شیطانوں کی وجہ سے، یا آپ کے حاسدین کی وجہ سے، اس کا توڑ اور اتار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج میں اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم خود کو اور اپنے بچوں کو ان شیطانوں حمزات سے بچا سکتے ہیں، اور پھر وہ عاملین حضرات جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ روحانی معالج ہیں، جو لوگ باقاعدہ روحانیت کا کام سیکھ رہے ہیں، میں ان کو ایسا طریقہ کار بھی تعلیم کروں گا جس کے ذریعے وہ اپنے حمزات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور حمزات کو قابو کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اسی حمزات کے ذریعے کام بھی لے سکتے ہیں۔ کیا حمزات سے کام بھی لیے جا سکتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں اگر کام لیا جا سکتا ہے تو کس طرح لیا جا سکتا ہے، کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آج کا ایپیسوڈ ہمارا انشاءاللہ اسی پر ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حمزات ہے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا قرین پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں حمزات کو قرین کہا جاتا ہے، عربی میں حمزات کو قرین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرین پیدا ہوتا ہے، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا وہ حمزات آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے آیا۔ اب وہ مجھے صرف اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ورنہ حمزات کا جو بیسیکلی کام ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا ہے۔ اب حمزات کو قرین کہتے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن یہ ہے کیا؟ ہمارے جسم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ روح اور جسم پیدا ہوا، روح اس میں پھونکی گئی تو بچے نے آنکھ کھولی، انسان نے آنکھ کھولی، تو روح اور جسم کے ملاپ سے نفس پیدا ہوا۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس کی حالتیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مرحمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ تو حمزات کیا ہے؟ کیا حمزات ہمارا نفس ہے یا حمزات کوئی اور مخلوق ہے؟ اب جب نفس پیدا ہوا تو اس کے قریب وہی حمزات جو پہلے سے موجود تھا، اس نے اس پر غلبہ پایا۔ کس پر؟ نفس پر جب وہ پیدا ہوا، اسی لیے وہ اکثریت میں ہمیں برائی کی تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرشتہ بھی مقرر ہے، یاد رہے جو حمزات ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن جو فرشتہ مامور ہے وہ ہمیں اس برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب نفس وجود میں آ گیا، روح اور جسم کے ملاپ سے بن گیا۔ آپ یہ دیکھیں، بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس سے پہلے تک اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے محافظ بنتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے۔ حمزات اور فرشتہ وہ لوگ جن کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہوتا ہے، جب وہ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کا جھکاؤ روح کی طرف ہوتا ہے، اور جو لوگ کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، جو لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق
رکھتے ہیں، ان کا جھکاؤ جسم کی طرف ہوتا ہے جس کا تعلق ہمزاد سے ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کا نفس دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دو حصوں میں ڈگمگاتا ہے۔ کبھی اس کا جھکاؤ جسم کی طرف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا جھکاؤ روح کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب اس کا جھکاؤ روح کی طرف ہوتا ہے تو یہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب اس کا جھکاؤ جسم کی طرف ہوتا ہے تو یہ دنیاوی مقاصد کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ کفار، وہ مشرکین، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جو اسلام نہیں رکھتے، جو اسلام نہیں لائے، ان کا مکمل جھکاؤ جسم کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ان میں نور نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ہمزاد بہت طاقتور اور بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی حادثاتی اموات کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا تعلق غیر مذاہب سے ہوتا ہے، جیسے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو جب اس کا جسم جل جاتا ہے تو اس ہمزاد کا جھکاؤ اسی جسم کی طرف ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ اس جگہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ روح تو قبض کر لی جاتی ہے، ایک اور بات، روح ایک الگ چیز ہے اور ہمزاد اور فرشتہ الگ چیز ہے۔ روح کو فرشتے اس کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے، نیک شخص ہے، تو اس کی روح اچھی جگہ پر لے جائی جاتی ہے، اور جو اچھا نہیں ہوتا، جو برا ہوتا ہے، جس کا تعلق غیر مذاہب سے ہوتا ہے، اس کی روح دوسرے مقام پر چلی جاتی ہے، یعنی اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہمزاد جو بھٹک جاتا ہے، اصل میں پھر وہ تباہی مچاتا ہے، پھر وہ عام لوگوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ معاملات آپ کو سب سے زیادہ غیر مسلم ممالک میں ملیں گے، اور وہاں پھر جب یہاں کے لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں، یعنی جب یہاں سے ہجرت کر کے کوئی شخص بیرونی ممالک جاتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے وہ گھر تو لے گا رہنے کے لیے۔ اب وہ گھر بھی متاثر ہوا تو اس گھر میں کسی کی اموات ہوئی ہو تو اس کا ہمزاد وہاں موجود ہوتا ہے جو لوگوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا۔ تو اصل میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ہی وجہ سے ہم جب بھی کوئی گھر لیتے ہیں تو اس گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، یا یاسین پڑھواتے ہیں۔ اب تو خیر یہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہ لازمی کیا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا گھر لیتا تھا تو اس میں عورتوں کو بلوا کر یا مدرسے کے بچوں کو بلوا کر یاسین پڑھوائی جاتی تھی، اور اب بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم اس گھر میں کلام الہی پڑھ کے پانی پر دم کر کے پورے گھر میں پانی چھڑکتے ہیں۔ اس سے اصل میں جو شیاطین ہوتے ہیں، جو ہمزاد ہوتے ہیں، جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس گھر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسا گھر لیں جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک ایسا گھر لیں جس میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی۔ دونوں گھروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمزاد کیا ہے۔ اب ہمزاد کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے عبرانی زبان میں اسے طیف کہتے ہیں، عربی میں اسے قرین کہتے ہیں، سنسکرت میں اسے سایہ کہتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا فلاں شخص کو سایہ ہو گیا، یا فلاں جگہ سایہ ہے، فلاں شخص کے پیچھے سایہ لگ گیا، فلاں لڑکی کو سایہ نے گھیر لیا۔ وہ اب ہمزاد کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، شیاطین کا سایہ ہے، شیطانی جنات کا سایہ ہے، یا پھر جادو کے ذریعے سایہ کو مسلط کیا، پھر وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اس کو سنسکرت میں سایہ یا سایہ پرکشی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں، فارسی میں بھی اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ اسلام میں صوفیاء کرام اسے جسم لطیف اور جسم مثالی وغیرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ بزرگان دین اس کے باقاعدہ اعمال کرواتے ہیں۔ جو بزرگان دین اعمال کرواتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرواتے کہ آپ اس کو حاضر کرو گے اور اس سے کام لوگے اور لوگوں کے کام کرو گے اور لوگوں کی مدد کرو گے، بلکہ
ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کے کنٹرول میں ہمزات آ جاتا ہے وہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا تعلق نفس سے ایسا ہے جیسے قلب میں دھڑکن ہے، یعنی جب تک قلب میں دھڑکن ہے تو انسان زندہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نفس کے اندر جو قائم و مقام ہے وہ یہی قرین ہے، یعنی ہمزات ہے جو نفس میں دھڑک رہا ہے، جو نفس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ورنہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ساری زندگی انسان ریاضتیں کر لے، نفس مردہ نہیں ہوتا لیکن کمزور اور لاغر ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر نفس مردہ ہوا اور اسلام لایا تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو ہمزات ایمان لایا تھا۔ اس کا مطلب ہر عام شخص کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم کا تعلق روح سے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے مختلف نفس کشی کرنے کے طریقہ کار سمجھائے تھے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو یہ طریقہ کار سمجھائے ہیں، تم یہ پرہیز کرو، تم وہ پرہیز کرو، تم یہ کام نہ کرو، تم وہ کام نہ کرو، صرف اور صرف ہماری اپنی اصلاح کے لیے اور ہمارا نفس لاغر اور کمزور ہو جائے تاکہ جو ہمزات ہے وہ کمزور ہو جائے۔ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو ہم اس پر آسانی کے ساتھ گرفت کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں دوسری جانب آتا ہوں کہ جو سفلی گر لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں اور جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے اسلام سے نہیں ہے، جو لوگ غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جادو کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ہیں، میں اب ان کی بات کرتا ہوں کہ جب ان کی پوری زندگی ان برائیوں کی دلدل میں دھنس جاتی ہے اور وہی ہمزات ان کے جسم کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور جب ہمزات انسانی جسم کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو وہ اپنی پوری پاورز کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر میری قوت ہے کہ میں ایک وقت میں میری قوت کی کیپیسٹی 1% ہے، لیکن اس ہمزات کی قوت کی کیپیسٹی 100% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمزات کی قوت اور پاورز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی جسم جتنی دیر میں ایک پلک جھپکتا ہے اتنی دیر میں یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنی قوت ہوگی اس کی۔ ہمزات کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جبکہ ہمزات روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں اس قوت کا مجموعہ ہے کہ اس جیسی قوت کسی شیاطین میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہمزات کو قابو کر لیتے ہیں پھر وہ قوت پر غلبہ کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمزات وہ ہے جو پلک جھپکنے سے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گیا، یہ قوت ہمزات کی ہے۔ تو آپ کی روح کی قوت کیا ہوگی پھر؟ روح کی قوت کے آگے اس کی قوت ایسی ہے جیسی ہمزات نے اپنی ایک دفعہ پلک جھپکی اور روح دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ! اسی لیے تو روحانیت کو عروج ہے، اسی لیے تو روشنی اندھیرے سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکی بدی ساتھ ساتھ ہے، اچھائی برائی ساتھ ساتھ ہیں، اندھیرا اور روشنی ساتھ ساتھ ہیں، دن اور رات ساتھ ساتھ ہیں۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے گھروں کے برتنوں کو ڈھانپ دو، گلاس اور کھانے کے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھ دو کہ اس وقت شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں تب وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا گزر ہماری راہوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں فاصلہ ہے، اور ہمارے قریب آنے سے جو ان کو روک کے رکھتی ہے وہ کچھ ہے جو کچھ ہمارے مرشدوں کے سلسلے کی تعلیمات ہیں، اور وہ کچھ ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آیتیں پڑھتے ہیں اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے گھروں میں ان کا مجموعہ لازمی موجود ہو، ان کا ہجوم موجود ہو۔ اور سفلی گر لوگ اور وہ جادوگر حضرات جو جادو کرتے ہیں وہ ان شرکیہ کلمات کے ذریعے جو ان کا قرین ان کے جسم پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو حاضر کر کے اپنے روبرو کرتے ہیں، پھر وہ چند پیسوں کے عوض اسے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، اپنی طاقت کے
کے گھمنڈ میں وہ یہ کام کر کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا، اسی طریقے سے کسی کے اعمال جب قرین کو مسلط کیا جاتا ہے تو حمزات کو مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضَرُونِ۔ یہ عمل آپ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ یہ عمل کس لیے ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا مطلب، اے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی انہی شیاطینوں سے، انہی کے وسوسوں سے مراد وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ حمزات آپ کے جسم پر غلبہ کر لیتا ہے تو پھر یہ آپ کو حکم دیتا ہے، پھر یہ آپ کو پیغامات پہنچاتا ہے، پھر یہ آپ کو اپنی مرضی سے آپ کے قدم برائی کی طرف اٹھاتا ہے، پھر یہ آپ کے قدم گناہوں کی طرف اٹھاتا ہے، پھر یہ آپ کو ایسی دلدل میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ وہ شیطان میرے قریب آئیں، میرے پاس آئیں۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص نے جادو کے ذریعے بھیجا اور وہ شخص یہ آیت پڑھتا ہے، اس نے اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے، تو اس آیت کی برکت سے وہ شیاطین اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے، اور خاص کر یہ آیت اسی لیے ہے، یہ ان سے محفوظ رکھتی ہے ہر قسم کے شیطانی اثرات سے اور ہر قسم کے حمزات کے اٹیک سے۔ اس کو صرف 33 مرتبہ عام لوگ پڑھ لیں، وہ ان تمام شیطانوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کوئی سایہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کسی بھی راہ سے گزر جائیں، آپ جیسے جیسے گزرتے رہیں گے ویسے ویسے صفائی ہوتی رہے گی۔ یہ اس آیت کا نور ہے اور اس آیت کی برکت ہے، اور اس آیت کے ماتحت جو موکلان ہیں وہ ایسے محافظ ہیں جو کسی کو نہیں بخشتے۔ اسی آیت کے ذریعے ہم اپنے ہی حمزات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کریں گے وہ میں اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔